یا فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآلہ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں۔ خدا و مثال کا شکر ہے، اس نے ہمیں حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نوازا۔ خدا کی وہ نعمت جو دنیا میں بھی کارآمد ہے، آخرت میں بھی کارآمد ہے۔ خاص کر مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے بی بی ام الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے، بی بی کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے، ان کی نسل طیبہ و طاہرہ میں آنے والے معصومین علیہم السلام کے حضور پیش کرنے کے لیے، اور تمام چاہنے والوں کی حب اہل بیت میں اضافے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس مناسبت سے چند نکات عرض کرنے کے لیے ایک پس منظر عرض کروں گا، اور وہ پس منظر آج کے زمانے کے خاص حالات ہیں۔ آپ لوگ چونکہ ایک خاص خاندان سے شاید تعلق رکھتے ہوں گے جو یہاں پہ جمع ہوئے ہوں گے، یہ مجلس ظاہر ہے کہ ایک گھر میں منعقد ہو رہی ہے، اور عمومیت کی شاید دعوت نہیں ہوگی، تو چند محدود لوگ ہوں گے جن کو یہاں دعوت دی گئی ہوگی۔ چاہے ہم ایک محدود معاشرے کو سوچیں جیسے ایک خاندان ہوتا ہے، چاہے پورے معاشرے کو سوچیں جیسے کراچی میں تشیع، پورے ملک کو سوچیے پاکستان میں تشیع، یا پوری دنیا میں سوچ لیجیے، ہر سطح کے اوپر آپ ایک عجیب حالت کو ہر سطح پہ احساس کریں گے۔ اس حالت میں ایک تعارض ہے، ایک ٹکراؤ ہے۔ تقریباً یقین ہے کہ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جو اس تعارض سے بچا ہو۔ تعارض کیا ہے؟ تعارض یہ ہے کہ کچھ لوگ دینداری میں بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، وہ اپنی دینداری میں گہرائی پا رہے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے دینداری کی جو کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر تھی، اس میں بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور وہ تعارض اس وجہ سے بنا کہ تبدیلی ایک طرف سے واقع نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے واقع ہو رہی ہے، یعنی منفی بھی اور مثبت بھی۔
تو ہمارے ہی معاشرے کے، ہمارے ہی خاندانوں کے اندر جہاں تقریباً 40 سال پہلے ایک یکسانیت سے تھی، تقریباً سب کم و بیش ایک جیسے ہی دیندار تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب تعارض ہے، اور تعارض اس طریقے سے ہے کہ کچھ لوگ زیادہ دیندار ہیں اور کچھ لوگ بہت معذرت کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ وہ بے دینی کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو گئے۔ تو مثال کے طور پر پہلے جو چیزیں دینداروں میں بہت کم ہوتی تھیں، اب کچھ دینداروں میں اس سے بہت آگے کی باتیں بھی آ گئی ہیں جو پہلے نہیں سوچی جا سکتی تھیں۔ مثلا بزرگ بھی تشریف فرمائیں، 40 سال پہلے تشیع کے پاکستانی معاشرے کے اندر کتنے لوگ نماز شب پڑھتے تھے، تہجد، نماز شب، یعنی ذکر خیر بھی نہیں تھا۔ 40 سال 50 سال پہلے کتنے لوگ دعائے کمیل پڑھتے تھے، کتنے لوگ وقت کے امام کو یاد کرتے تھے دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے سے، مثلا زیارت آل یاسین، دعائے عہد، دعائے فرج، دعائے فنا، یہ کہاں تھی؟ یہ 40 سال پہلے خبر بھی نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین اس وقت معاشرے کے اندر رائج ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ باتیں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں عرض کر چکا ہوں، لہذا اب اس سے ڈرتا بھی نہیں ہوں کہ یہ بات عجیب سی لگے گی۔ 40 سال پہلے کتنے شیعہ معاشرے تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے؟ خاندانوں کو اگر میں یاد کروں، شاید پورے خاندان میں کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جو روزانہ قرآن پڑھتا ہوگا کچھ سوچ کر۔ ہاں، فاتحہ 6 علوم کے اوپر بہت پڑھے جاتے تھے، ماہ رمضان میں پڑھے جاتے تھے، لیکن سوچنے سمجھنے کی کوئی بات نہیں تھی، ذکر بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بالکل مقابلے میں بے دینی کی بھی وہ چیزیں آئی ہیں جو 40 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو مثال کے طور پر 40 سال پہلے 50 سال پہلے کوئی خواب میں بھی نہیں سوچے گا کہ کوئی شرفاء کا خاندان، کوئی ایسے خاندان کا حصہ اور یہ کرے گا، وہ ہو رہا ہے، خاندانوں ہی میں ہو رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے حرکت جاری ہے، چاہے وہ مثبت میں ہو چاہے وہ منفی میں ہو۔ اس دوران میں ہم لوگ چونکہ ظاہر ہے دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر آدمی مشاہدہ کر رہا ہے۔ آپ اگر اپنے خاندان کے اندر نہیں، یہ دونوں ٹرینڈز آپ کو اپنے خاندان میں نظر آئیں گے۔ خوش قسمت ہوگا کوئی خاندان جس کے اندر منفی ٹرینڈ نہ ہو، اور بدقسمت وہ ہوگا جس کے اندر کوئی مثبت پہ چلنے والا ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم ہے، ایسے تعارض زیادہ ہے۔ اب اس تعارض کے اندر ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، وہ یہ کہ مستقبل کیا ہوگا۔ یہ جو ہم کچھ نعروں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان نعروں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو میں بہت مختصر طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے ذہن میں ایک اصطلاح آئی ہے، پرانے زمانے سے رائج ہے، اس کو کہتے ہیں باقیات الصالحات۔ باقیات کہتے ہیں جو چیز باقی رہ جائے، تھوڑی سی مختصر سی، کسی بڑے نظام کا کوئی حصہ، جیسے ہمارے اردو میں بھی باقی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ باقی عربی میں اگر خالص معنی میں استعمال کیا جائے تو باقی وہ چیز ہے جس کو بقا حاصل ہے۔ تو مثال کے طور پر اردو زبان کے اندر باقی رہنے والی چیز کے لیے بقا کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ عوامی بات عرض کر رہا ہوں، مثلا کھانے کا بھی کچھ حصہ باقی رہ سکتا ہے، کھانے کو تو چند گھنٹوں کی بھی بقا نہیں ہے، سڑ جائے گا ہی، لیکن اس کو بھی باقی کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو نہیں کہتے۔ عربی میں جب کہتے ہیں باقی یعنی وہ جس کو بقا حاصل ہے۔ اب یہ جو چیزیں باقی ہیں عربی والے باقی میں، ان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں صالح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غیر صالح ہوتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ مثلا آپ یہاں تشریف فرمائیں عزاداری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، جو کچھ بھی آپ زندگی میں انجام دے رہے ہیں، مثبت یا منفی، فانی ہے یا باقی ہے، ہاں، کچھ بھی کر لیں سب باقی ہے۔
آپ کے فعل کی بات کر رہا ہوں، چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چیزوں میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، چیز تو سب فانی ہے۔ وہ کھانے کی مثال سے لے لیجئے، کھانے کی مثال اس لیے بھی عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب اپنے کسی ولی یا نبی کو 100 سال کے لیے مارا اور زندہ کیا تو ان سے پوچھا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، تم 100 سال کے لیے مرے اور میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اپنی غذا کو دیکھو، اس کی لائف کتنی تھی، اس کی ایکسپائری کتنی تھی، چند گھنٹے، لم یتسنہ، سڑی بھی نہیں ہے۔ گدھے کو دیکھو جس کی سواری کے اوپر آئے تھے، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے اس پہ گوشت چڑھاؤں گا۔ اس لیے کھانے کی مثال دیتے ہیں کہ بے خدا متعال نے بھی یہ مثال دی کہ بے جس چیز کو بقا حاصل نہیں تھی، اگر خدا چاہے تو بقا دے دیتا ہے، لم یتسنہ، 100 سال کے بعد بھی۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے چیزوں کو بقا نہیں ہے۔ کس چیز کو بقا ہے؟ عمل کو، اعمال کو بقا ہے۔ غلط یہ صحیح دونوں۔ عمل میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ عمل میں آپ کا کیا، آپ کا کہا، آپ کا حواس خمسہ کو استعمال کیا ہوا ہر عمل، حتیٰ سوچا ہوا، حتیٰ وہ جس کا تعلق نیت سے، یہ سب آپ کے اور میرے اعمال کا حصہ ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے یہاں تشریف فرما ہے، اب بول تو میں ہی رہا ہوں اس وقت سوائے ان 2 بچوں کے، باقی سب تو خاموش ہیں۔ تو یہ جو سب خاموش بیٹھے ہیں یہ عمل کر رہے ہیں یا بے عمل ہیں اس وقت؟ یہ عمل میں، یہ احسن الاعمال انجام دے رہا ہے، ذکر خدا میں، ذکر اہل بیت کے اندر ہے، عمل ہی عمل ہے۔ اچھا ایک آدمی مجلس میں نہیں ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ عمل میں ہے یا بے عملی میں ہے؟ بظاہر تو بے عملی میں ہے، لیکن ابھی بھی عمل جاری ہے۔ کیوں؟ سوچ تو رہا ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کوئی یہ کہ کچھ نہیں سوچ رہا، یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ زندگی گزر رہی ہے، یہی عمل ہے، اس پہ حساب ہے ایک ایک سیکنڈ پہ۔ تو عمل ہوا یا بے عملی ہوئی؟ عمل ہوا۔ یہ جتنے اعمال ہیں جن کی میں نے مثال آپ کی خدمت میں مختصر سے عرض کی، یہ سب باقیات ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں اس کو صالحات بنائیں یا غیر صالح بنائیں۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ سب جانتے ہیں تکرار مکررات، وہ یہ کہ عمل کا اور ہمارا رشتہ کسی بھی صورت میں منقطع نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے تعلقات جو اس دنیا کے اندر ہیں، رشتہ داریوں کی صورت میں، ملکیت کی صورت میں، وابستگیوں کی صورت میں، یہ سب کے سب ایک خاص لمحے کے اوپر منقطع ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف وہ رشتے، تعلق، وابستگیاں باقی رہیں گی جن کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میری ملکیت میں اتنے گھر ہوئے، اتنی زمینیں ہوئیں، اتنے ادارے ہوئے، ان میں سے کون سی چیز میری حیات کے بعد باقی رہے گی؟ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اچھا یہ جو ازواج و اولاد کے ساتھ تعلق ہے، یہ باقی رہے گا؟ باقی رہے گا آپ کے عمل کی وجہ سے، باقی رہے گا ان کے عمل کی وجہ سے۔ آپ کا اچھا عمل ان کی تربیت، آپ کا غلط عمل، میرا غلط عمل ان کی عدم تربیت۔ ان کا اچھا عمل مجھے ثواب دلا سکتا ہے باپ ہونے کے ناطے، ان کا غلط عمل اگر میں سبب تھا تو مجھے عذاب دلوا سکتا ہے باپ ہونے کے ناطے۔ عمل میں تعلق باقی رہیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، خدا نے فرمایا ہم ان کی ذریت سے ان سے ملحق کر دیں گے۔ تو یہ سب عمل کی صورت میں باقی رہے گا۔ میں قصہ مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ بھائی یہ جو تعارض ہے ہمارا، اور دوسری طرف سے ہم سب کو پتہ ہے کہ عمل کی دنیا میں جو تعلق ہیں یہ ختم نہیں ہوتے، عمل کی دنیا میں تعلق باقی رہیں گے۔ اب تیسری بات اور اس میں اضافہ کر لیجئے تاکہ یہ معاملہ سامنے آ جائے بالکل، وہ یہ کہ سب سے بڑا عمل آپ کا اور میرا ارادہ اور ہماری اور آپ کی نیت ہے، اور اس کی مثال بہت واضح ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سورہ یاسین میں ایک موقع پر خدا متعال بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہمارے بھیجے ہوئے لوگوں کو مشکل پیش آئی،
ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی شخص آیا. بہت نفیس آیہ کریمہ ہے، ہر آیہ کریمہ نفیس ہے، لیکن اس میں اگر توجہ فرمائیے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. دیکھیے قرآن کریم میں خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک حرف بھی اضافہ نہیں ہے، ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہے، ایک حرف بھی بلا ارادہ بلا مصلحت نہیں ہے. خداوند متعال نے فرمانا تھا ایک مرد آیا اطلاع دینے کے لیے. اچھا خدا کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خدا فرما دیتا کہ ایک مرد نے اطلاع دی. خداوند متعال نے منظر کشی کی یہاں پہ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک شخص شہر کے بہت دور سے آیا. یسعا دو معنی لے جا سکتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہوئے، دوسرا معنی لیتے ہیں بھاگتے ہوئے. اچھا یہ خدا منظر کشی کیوں کر رہا ہے؟ تو پھر جواب میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو آنے کا عمل انجام دیا وہ اتنی اچھی نیت سے انجام دیا کہ خدا نے یہ عمل قرآن کا حصہ بنا دیا. بھاگتے لیتے ہیں لوگ، دوڑتے رہتے ہیں لوگ، بڑے بڑے فاصلے طے کرتے ہیں. خدا نے متعال کو اس کے خلوص کی وجہ سے یہ بھاگنا اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی ابدی کتاب کے اندر اس کا ذکر کر ڈالا. اس عمل کا تعلق کس چیز سے تھا کہ خدا متعال نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں ایک معظمہ دو پہاڑیوں کے درمیان تھوڑا سا بھاگی تھی، اور کس طرح خدا متعال نے اس کی تعظیم کر دی سعی صفا و مروہ کے ذریعے سے. تو سب کا سب کیا ہے؟ تیسری بات جو نقطے کے طور پر وہ یہ بھائی آپ کا ارادہ، آپ نے کس ارادے سے کون سا کام کیا. اب آپ ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیجئے. آپ کے خاندان میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعارض ہے، اس تعارض کے اندر ہم اور آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی نہ کوئی عمل انجام دیتے رہیں گے. وہ تعارض ہم پہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. جتنی بھی ہماری زندگی میں ویلیوز ڈیولپ ہوں گی، جن کو میں کہہ رہا ہوں باقیات رہیں گی، ہم نے اچھا کیا تو صالحات ورنہ غیر صالح نعوذ باللہ تعالی، ان سب کا دار و مدار کس پہ اوپر ہو؟ آپ نے کیا انتخاب کیا؟ آپ نے کیا انتخاب کیا؟ اب ایک اس میں اور مطلب اضافہ فرما لیجیے. کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟ تو جواب تو ہم ظاہر ہے ہم زندگی بھر اس سوال کے سامنے آتے رہتے ہیں، اس کے جواب سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت سادہ جواب، بہت اچھا جواب. انہوں نے کہا کہ ایک دن تم فیصلہ کرو، اس دن آزاد ہو، پھر اس کے نتیجے بھگتنے میں مجبور ہو. ہاں آج آپ کے سامنے ایک فیصلہ آیا، آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، یہ آپ آزاد تھے. اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا، اب نتیجے بھگتنے میں کیا ہے؟ اب مجبور ہے. اب آپ کا ارادہ ختم ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی زندگی میں تعارض آئے گا، اس تعارض کے دوران آپ کو یقیناً فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ بے عمل بھی رہیں ظاہری طور پر تب بھی ایک عمل انجام دے رہے ہوں گے. تو مثال کے طور پر ایک ظالم ہے، وہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ بے عمل ہوا کیا؟ میں نہیں. یہ کچھ نہ کرنا ایک عمل ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، اور یہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہونے والا. یہ باقیات ہیں، یا چاہیں گے تو صالح ہوں گے، نہیں چاہیں گے تو صالح ہوں گے. یہ جتنے بھی انسان ارادے کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ ہمارے جیسے کسی فرد سے جس کو طالب علم بنے ہوئے اب 36 سال ہو گئے، یوں سمجھ لیجئے 36 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے کہ زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں، تو اگر ہم سے آپ پوچھیں کہ بھئی اس تمام تجربے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا فیصلہ کرنے میں، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان وہ خوش قسمت ہے جس کے فیصلوں کے پیچھے کوئی قابل دفاع بنیاد ہو. آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے سے جان چھوٹے گی؟ نہیں. آج آپ آزاد ہیں، کل آپ اس کے اوپر مجبور ہوں گے. یہ جو آپ نے فیصلہ کیا، یہ آپ مجبور کر دے گا آپ کو اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی.
باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ خوش قسمت کون ہے؟ خوش قسمت وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوں، بلکہ اگر میں حقیقت عرض کروں، خوش قسمت وہ ہے جس کے فیصلے عند اللہ قابل دفاع ہوں، چاہے غلط ہوں۔ غلط ہوں، ہم معصوم تھوڑی ہیں، ہم لوگ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن خداوند متعال نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم مقام عصمت کے اوپر نعوذ باللہ فائز ہو کر سارے فیصلے صحیح کرو، نہیں، خداوند متعال نے ہم سے کہا ہے کہ تم فیصلے کرو اور فیصلے قابل دفاع کرو۔ اس کو ہم کہتے ہیں حجت۔ تمہارے پاس تمہارے فیصلوں کے لیے کوئی حجت ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کل خدا تم سے طلب کرے گا۔ سب سے مشکل کام انسان کی زندگی کے اندر قابل دفاع فیصلے کرنا ہے، جس پر وہ کل خداوند متعال کے سامنے جواب دہ ہو سکے۔ اور یہ جملہ بھی اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ بھائی جواب دہ تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہونا پڑتا ہے، عدالتوں کے اندر جانا پڑتا ہے، خاندانوں کے اندر بعض اوقات فیصلوں میں دفاع کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اپنی اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، آپ نے فلاں موقع پہ فلاں فیصلہ کیوں کیا۔ ان سب میں اور خدا کے سامنے جانے میں فرق یہ ہے کہ جو شاہد ہے وہی قاضی ہے، باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ شاہد کوئی اور ہوتا ہے، قاضی کوئی اور ہوتا ہے، لیکن عند اللہ جانے میں مشکل یہ ہے کہ جو شاہد ہے وہی قاضی ہے، اور وہ شاہد بھی ایسا ہے کہ وہ نہ وہ پکچر کی لیمٹس میں محدود ہے، نہ وہ آواز کی محدودیت میں محدود ہے، وہ نیت تک کو جانتا ہے، اور وہ شاہد ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ تو اب آخری بات کی طرف لے جاتے ہوئے اس سخت معرکے کے اندر تعارض، عمل، باقی فیصلوں کی بنیاد قابل دفاع ہونا، ان سب معرکوں کے اندر نجات کا راستہ کہاں پر ہے؟ کیسے کوئی انسان بچے گا؟ تو دو انسانوں کا سینیریو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اردو میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لاؤبالی۔ بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں جو کسی اور زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا مذاق میں کبھی کہتے ہیں عاریتاً لیے ہوئے ہیں۔ البتہ اردو چیزوں کو عاریتاً نہیں لیتی ہے، اپنا رنگ اس کے اوپر بہت مضبوطی سے چڑھاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر بہت سارے الفاظ اردو میں جب آتے ہیں تو اپنی اصلی زبان میں جو تھے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو بالکل برخلاف ہو جاتے ہیں۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں رسمن کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل سے نہیں کہا، اوپر سے کہا۔ رسمن اس معنی میں فارسی زبان کا لفظ ہے، البتہ رسم عربی کا لفظ ہے۔ رسم ڈرا کرنے کو کہتے ہیں عربی میں، فارسی زبان میں اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں، لیکن بالکل الٹا معنی۔ وہاں جب فارسی میں کہتے ہیں رسمن تو اس کا مطلب ہوتا ہے آفیشیلی، ہاں، اور اردو میں جب وہ آیا رسمن، ایک تو عربی کا ڈرا تھا اس کو تو بالکل ہی غائب کر دیا اس نے، اور فارسی کا جو رسم لیا تو وہ معنی کو بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ یہ اردو کا معرکہ ہے۔ عربی کا لفظ ہے لاؤبالی۔ لاؤبالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مصائب میں جملہ سنا ہوگا، جب سید الشہداء نے مولا علی اکبر سے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، کیا صورت میں ہے، تو انہوں نے کہا، اتنا خواب سنایا تو مولا علی اکبر نے کہا کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا یقیناً حق پر۔ تو انہوں نے کہا اذن لا ابالی، اب میں پرواہ نہیں کرتا۔ پھر لا ابالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر صحیح اردو میں لا ابالی کس میں استعمال ہوتا ہے؟ جس کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت تبدیل ہو گئے معنی۔ تو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لاؤبالی۔ لاؤبالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کو کسی فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کو والدین کی کوئی خبر ہے، نہ اس کو اپنی اولاد کی اگر ہیں تو کوئی خبر ہے، نہ اس کو معاشرے کی کوئی خبر۔ لاؤبالی انسان ہے، لاؤبالی انسان ہے۔
یہ لاؤبالی انسان بے عمل ہے کیا؟ نہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو معاشرے میں ایک وہ شخص ہے جو لاؤبالی ہے، اس کو فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مصیبت میں پھنسے گا، یہ بہت سخت مصیبت میں۔ اس کے بعد وہ شخص ہے جس کو پرواہ ہے۔ اگر پرواہ ہے تو پھر پرواہ کرنے میں اپنا فیصلہ صحیح کیسے کرے؟ کسی ایک بنیاد سے متصل ہو جائے، کسی ایک رکن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ رکن کیا ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے میں؟ وہ رکن یہ ہوگا کہ آپ بلا کسی تاخیر کے آپ حجت خدا کی رضایت کو اپنا رکن وثیق قرار دے دیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے کریں۔ اگر آپ نے اس تعارض کے ماحول میں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا ہر عمل باقی رہے گا اور آپ نے ہر موقع پر فیصلہ کرنا ہے، سوائے یہ کہ لاؤبالی انسان ہو تو پھر تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اگر اس طرح معاملہ ہے تو آپ کو جب فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو کسی بیس پہ آنا پڑے گا۔ وہ بیس کیا ہونی چاہیے؟ صرف ایک بیس بنا لیجیے۔ وہ بیس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کروں تاکہ آپ کی تھکاوٹ بھی تھوڑی سی دور ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل حیدری۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، کہیں پہ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، آپ کا وقت نہیں لوں گا اس کی تفصیل بتانے میں۔ بہرحال کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا معرفت امام کیا ہے؟ سوال بہت مشکل سوال ہے اور اتنا ہی اہم بھی ہے۔ اگر کوئی پرواہ کرے، وہی میں نے عرض کیا، اگر کوئی لاؤبالی ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی واقعاً پرواہ کرنے والا انسان ہو، یہ معرفت امام اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، بالکل چند منٹس کا بھی وقت نہیں دینا چاہ رہا تھا، کہنے کا مولانا فوراً بتائیے گا، میری شفٹ لگی ہوئی ہے، مجھے جانا ہے، بتائیے معرفت امام کیا ہوتی ہے؟ تو پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس سے میں کہوں کہ بھائی یہ اتنی جلدی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل کا معاملہ ہے، لیکن بعد میرے ذہن میں پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ ابھی جو دماغ میں ہے بول دو، باقی اللہ مالک ہے، خدا سنبھال لے گا۔ تو میرے دماغ میں اچانک ایک جواب آیا اور مجھے اس سمجھ میں آیا کہ یہ جواب اس مشکل کا حل ہے کہ فیصلے صحیح کیسے ہوں۔ جب میں نے اس کے اوپر غور کیا رات میں گھر جا کر کہ میں نے جواب صحیح دیا تھا یا غلط دیا تھا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو جواب تھا یہ میری اس مشکل کا حل ہے کہ میری زندگی میں فیصلے صحیح کیسے ہوں گے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے فیصلوں کے صحیح ہونے کا۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص صرف خدا کی خاطر نیکیاں خفا میں چھپا کے انجام دیتا رہے، خدا خود بخود اس کے فیصلوں کو صحیح کرے گا۔ یہ ایک بنیاد ہے، یہ سمجھ لیجیے ایک راز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال چھپا کر خدا کی خاطر انجام دیتا رہے، اس کو خدا غلطی نہیں کرنے دے گا۔ البتہ میں جو نیک عمل انجام دے رہا ہوں، مجلس پڑھنا، میں اس کو اس میں شمار نہیں کر رہا، کیونکہ یہ خفا میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، میں اس کو شمار نہیں کر رہا، وہ کچھ اور عمل ہوگا۔ اس کو اگر کوئی انجام دیتا رہے چھپا کر، اور کل ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں حضرت ابو ذر نے گویا رسول خدا سے ایک سوال کیا، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، میں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، بہترین صدقہ وہ ہے جو کوئی نادار اپنی ناداری میں بغیر کسی کو بتائے خدا کے لیے دے۔ کوئی نادار شخص خود سختی میں ہوتے ہوئے اپنی سختی کے باوجود کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے بغیر کسی کو خبر کیے اللہ کی راہ میں دے، فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے اعمال انجام دے، خدا متعال اس کی غلطیوں کی اصلاح کر دے گا۔ لیکن بہرحال اگر اصول کی صورت میں پوچھیں تو پھر ایک جواب سمجھ میں آتا ہے، ہم سب کی اور آپ کی زندگی میں، اور اب میں متصل کر رہا ہوں مناسبت سے، ہم اور آپ سب کی زندگی میں خدا متعال نے ایک پیمانہ دیا ہوا ہے۔
بعض اوقات خدا متعال کچھ ایسا کام کرتا ہے، لوگ صدیوں تک کسی چیز کو اپنے پاس باقی رکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مقصد کیا ہے، صدیوں بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ خدا کے نظام میں بڑی عجیب چیز ہے۔ وقت تو آپ کا لگے گا، لیکن یہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ نے شاید مختلف ٹی وی سیریلز وغیرہ میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ آیت اللہ فیض کاشانی کی ایک مشہور کتاب تھی، ہم طالب علموں کے درمیان بہت مشہور تھی، محجۃ البیضاء کے نام سے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا امیر المومنین ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد، وہ کہیں لشکر سے واپسی پہ، شاید صفین سے واپسی، نہیں معلوم کون سی جنگ سے، وہ کہیں پہ ایک جگہ پہ ایک لشکر کو کہا کہ یہاں رکو، یہاں پڑاؤ کرو۔ انہوں نے کہا ہم پڑاؤ تو کر لیں گے، یہاں پانی نہیں ہے، سختی میں پڑ جائیں گے، ہمارے پاس پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا پانی ہے، پڑاؤ کرو یہاں پہ۔ ان کو کوئی پانی نظر نہیں آیا، آثار نہیں تھے، ریگستان تھا۔ تو امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ پانی ہے تو وہ کہاں ہے؟ کہا یہاں پہ کھودو۔ اگر کسی کو ریگستان میں رہنے گزرنے کا تجربہ ہو تو ریگستان میں کھودنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے سود، بالکل۔ آپ کھودتے جائیں، مٹی آتی رہے گی، وہ ایک دلدل کی طرح ہوتا ہے۔ تو لشکری تھے، وہ پریشان ہوئے، ظاہر ہے عام لوگ سب شامل ہوتے ہیں لشکر کے اندر، سارے تو حضرت ابو ذر نہیں ہوتے، سارے تو سلمان فارسی نہیں ہوتے۔ تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولا یہاں پہ کھودیں، یہاں تو مثلاً کھودتے کھودتے شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، تو ختم نہیں ہوگا، کہاں کھودو؟ انہوں نے کھودنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، کچھ ہو رہا ہے، مٹی رک رہی ہے۔ تو امیدوار ہوئے، جب تھوڑا سا اور کھودا تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک چٹان آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ریگستان کی مصیبت تھی، اب یہ چٹان بھی ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ اگر پانی ہوتا تو یہ تو پتھر آ گیا۔ تو جب یہ لوگ کھود رہے تھے تو وہاں کوئی آدمی آیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے دیکھ کر فاصلے سے وہ آیا ان کے پاس، تو اس کے حال حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ عیسائی پادری ہے۔ آیا، اس نے کہا کہ یہاں کیوں کھود رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا جو لشکر کا سردار ہے، اس نے کہا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے، یہ میرا معبد ہے، عبادت گاہ، میں بوڑھا ہو گیا، میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں اپنے استاد کے کہے پہ رہ رہا ہوں، وہ بھی بوڑھا ہو کے مرا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی نسل سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، صحیح ہے، یہاں کبھی پانی نظر نہیں آیا ہے، ہم نے کبھی یہاں پانی نہیں دیکھا، تو تمہیں کس نے کہا تمہارے سردار نے کہ یہاں پانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سردار ہے، اس نے کہا پانی ہے۔ تو امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے کہا مولا اب تو یہ پتھر بھی آ گیا، یہ چٹان آ گئی، اس میں اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، انہوں نے چٹان کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ اللہم صلی علی محمد، پانی نکل آیا۔ تو لشکری جو میں نے آپ عرض کیا، جو اہل معرفت تھے ان کو تو پتہ تھا کہ نکلنا ہی ہے، اس نے کہیں جانا نہیں ہے۔ اب جو نہیں تھے باہر بڑے پریشان ہوئے کہ پانی نکل آیا یہاں پر۔ تو ابھی اسی شش و پنج میں وہ جو پادری تھا وہ امیر المومنین کے پاس آیا، کہنے لگا تم نبی ہو کیا؟ کہا نہیں، نبی نہیں۔ کہا نبی کے وصی ہو کیا؟ کہا میں نبی کا وصی ہوں۔ کہنے لگا کہ ہم جو اتنی نسلوں سے بیٹھے تھے وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے، ہمیں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ یہ پورا ریگستان دیکھ رہے ہو، یہاں پانی نہیں ہے، یا نبی آئے گا یا وصی آئے گا یہاں سے پانی نکالے گا، اور تم پر اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ کام آپ کی خدمت میں، اسلام بھی قبول کر لیا۔ کتنی صدی انتظار کیا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ عجیب اس روایت کا حصہ یہ ہے کہ جب لوگ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مولا اب تو یہ نخلستان ہوگا۔ کہا نہیں، یہ پھر ریگستان ہوگا۔ کہا کیوں؟ تشریف لائے، پتھر کو کھسکا کے پھر دوبارہ چشمہ بند کر دیا۔ اب اس کی اگلی قسط دوبارہ ہونی ہے، ہاں، اور اب اس وقت سے 1300 سال گزر گئے، 1400 سال۔ خدا بعض اوقات صدیوں کوئی کام کرواتا ہے،
ایک روایت کے لیے، ایک منظر کے لیے. تو آپ اور میں تو بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا لے کے چل رہے ہیں اور کس نسل کو ہم نے کیا دینا ہے. تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ بہت ساری نسلیں بہت ساری اچھائیاں لے کر اگلی نسلوں کو پہنچاتی رہتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس نے کس چیز میں تبدیل ہونا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے. تو آخر کی طرف لاتے ہوئے آپ فیصلہ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اور معرفت امام کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اس میں. سادہ سے ایک کام کریں. معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، ایسا علم جو روح میں اترا ہوا، سادہ علم سے حاصل نہیں ہوتی. ہم سب کو معلوم ہے کتابیں پڑھنے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی. یعنی اگر صرف کوئی کتابیں پڑھے، کتابیں پڑھنا ایک مقدمہ بنتا ہے جس کے بعد انسان اس پہ عمل کرتا ہے، پھر ایک معرفت نصیب ہوتی ہے. تو جتنا آپ کا عمل ان کی رضا کے مطابق چلتا رہا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اس کتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے گا اس شخص کو کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چلے گا. اور یہ ایک قانون ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ہدایت چاہیے تو آپ کو کسی ایک مرکز کی رضایت حاصل کرنے کے لیے چلنا پڑے گا. حجت کا کردار یہاں پر ہے. آپ کی اور میری زندگی میں جتنی محبتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہیں، یہ سب کی سب تبدیل ہونی ہے فیصلوں کی بنیاد کی صورت میں. یعنی آپ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں، چھوٹے بڑے فیصلے زندگی میں آپ ہر وقت کرتے رہتے، کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوں اور آپ کی بنیاد یہ ہو کہ اس پہ امام وقت راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. خدا سلامتی کے راستوں پر ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی رضوان کی پیروی میں چلے. آپ کو حجت کی رضوان کی پیروی میں چلنا پڑے گا. اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ کام کر لیا، سمجھ لیجیے ہر قسم کے تعارض میں، ہر قسم کی مشکل کے اندر صحیح فیصلے کرنے کے لیے آپ کے پاس رکن وثیق آ گیا. اعتصام بحبل اللہ آپ نے کر لیا اگر آپ نے یہ عمل انجام دے دیا. خلاصہ کیا ہوا اس کو میں ایک دفعہ اور عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں، چھوٹے بڑے فیصلے زندگی بھر میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، اس پہ امام عصر راضی ہوں گے؟ اس پہ امام خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ خوش ہوں گے، الحمدللہ. اگر آپ کا ذہن یہ بتا سکے کہ خوش نہیں ہوں گے، تب بھی موقف کلیئر ہے. آپ کو پتہ چل گیا خوش ہوں گے، آپ پیروی کر لیں گے. اگر آپ کا ذہن یہ کہے خوش نہیں ہوں گے، تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو دنیا بھر بھی کوئی وعدے کرتا پھرے مت کیجیے گا، چونکہ امام کو ناخوش کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. وہی جو خاص کر ہمارے بچے بعض اوقات، ہم بھی بعض اوقات کسی بھی وجہ سے سلپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں انسان، وہ یہ کہ بھائی خدا کے نظام کو ناخوش کر کے زندگی میں کچھ نہیں ملنے والا. اس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں. تو آپ اپنی زندگی میں اگر اس بات کو بٹھا لیں کہ بھائی میں نے امام کی رضوان، ان کی خوشی کی پیروی کرنی ہے، سمجھ لیجیے آپ کے پاس ایک اصول آ گیا. اب مشکل کہاں پر آئے گی؟ مشکل وہاں پہ آئے گی جہاں آپ یہ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا امام اس سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر پتہ چل گیا کہ خوش ہوں گے تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ہو گیا. اگر پتہ چل گیا کہ خوش نہیں ہوں گے، چلیے وہ بھی معاملہ ختم. اگر یہ پتہ نہ چلے کہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر آیت اللہ العظمیٰ بہجت جیسے لوگ کہتے تھے احتیاط کر لو.
احتیاط کرو، وہ کام کرو جس میں خوشی کا امکان زیادہ ہے۔ زیادہ زیادہ ہی ہوگا نا، یہ بھام آ گیا، وہ بم ہو گیا معاملہ، وہ بم میں بھی تو بالآخر کوئی تو چیز باقی رہ جاتی ہے۔ جو شخص کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی دیوانہ ہے، تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، 100% دیوانہ شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ 100% دیوانے نہیں ہوتے، دیوانے ہوتے ہیں جز وقتی بعض چیزوں کے اندر، 100% کوئی نہیں ہوتا۔ ابہام بھی 100% نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ہوتی ہے۔ تو احتیاط کر لو اس حصے میں جس میں امکان زیادہ امام کی خوشی کا، اس کو انجام دے دو۔ یہ سادہ سا کام اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کر لیا، یہ سمجھ لیجئے ہماری اور آپ کی زندگی کسی کونے پہ لگنا شروع ہو گئی۔ اور اگر بعض اوقات کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نظریات کی تشریح سے اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنا آپ ہمیں کوئی عمل بتائیں، تو پھر میں ایک عمل عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرجہ۔ پریشانی اس وقت لاحق ہوتی ہے جب کسی کام کو لوگ سن سن کر اتنے تھک چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کھو دے بیٹھے۔ یہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے بہت سنا ہے، سچ بولنا چاہیے، شاید آپ نے اتنا سن لیا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہا ہے کہ سچ کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، ان کا ایک قول مشہور تھا، وہ آپ نے شاید کسی کلپ میں بھی دیکھا ہو۔ ان سے کسی شاگرد نے پوچھا، ہمیں بھی کچھ عرصے ان کی خدمت میں حاضر رہنے کا شرف ملا تھا، کیونکہ اسی ادارے میں ہم پڑھتے تھے جہاں جس کے وہ اصل بانی و سرپرست تھے۔ تو ان سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہمیں کوئی ذکر تعلیم کریں۔ اچھا، ان کا پہلو زیادہ تر لوگوں کے سامنے عرفانیات کا نہیں تھا، وہ فلسفر زیادہ تھے اور پولیٹیشین زیادہ تھے، لیکن بیسیکلی وہ ایک عارف آدمی تھے، کیونکہ وہ آیت اللہ بہجت کے شاگردوں میں سے تھے۔ آیت اللہ العظمہ بہجت ایک خاص کلاس لیا کرتے تھے 5 بندوں کی، شاید 4 بندے یا 4 یا 5 افراد ہوتے تھے، اور وہ کلاس بھی مدرسوں میں نہیں لیتے تھے۔ خود آیت اللہ مصباح یزدی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض اوقات وہ کلاس ریل کی پٹری کے کنارے بیٹھ کے لیتے تھے۔ اس میں جب 4 یا 5 افراد ہوتے تھے اور اس میں کسی کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے پڑھاتے تھے۔ تو کیسے بعض اوقات کئی مہینے تک کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہوتے تھے جس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہوتا تھا کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، اور کہنے کے کہ بعض اوقات 20 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کیوں پڑھا تھا، ہمیں کیوں پڑھایا گیا تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ اس قسم کی ایک کلاس میں ان کے شاگرد تھے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اندر عرفانی پہلو نہ ہو۔ اگر عرفانی پہلو نہیں ہوتا تو وہ اس ایکسکلوسیو کلاس کا حصہ بن ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا ہمیں کوئی ذکر تعلیم کریں۔ یہ جو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان کی شکل و صورت سے اس کلپ کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ یہ ان کی وفات سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ بولتے پہلے سے تھے، لیکن وہ جو کلپ تھا وہ ان کی وفات سے کچھ وقت پہلے کا ہے۔ تو اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں کوئی ذکر درود سے بڑھ کر نہیں ملا ہے۔ تمہاری صلی علی محمد عجل فرج۔ میں تمہارا دل چاہتا ہے تم بھی ڈھونڈ کے دیکھ لو، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمیں تو اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ملا۔ اچھا، اس کو اگر آپ کا ذہن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اتنی عظمت ہے تو ہر درود بھیجنے والے کو وہ عظمت کیوں نہیں ملتی؟ تو آپ نے شاید ایک جملہ سنا ہو، آپ قم پہ زیارت پہ گئے ہوں، مشہد زیارت پہ گئے ہوں، آپ نے شاید یہ جملہ سنا ہو کہ امام نے فرمایا کہ جو میری پھوپھی کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے۔ ہر زائر با معرفت نہیں ہے، ہر درود پڑھنے والا با معرفت نہیں ہے۔ اس معرفت کے ساتھ درود پڑھے کہ یہ ذکر وہ ہے جو اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ درود اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں نماز کے اندر توجہ نہیں ہو پاتی، ہم کیا کریں، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ ہر رکوع ہر سجدے میں درود کے تعداد بڑھانا شروع کر دو۔ اگر دیکھ رہے ہو مثال کے طور پر ایک رکعت پڑھ لی، توجہ ہی نہیں ہو کے دے رہی، تو دوسری رکعت میں
ہر رکوع ہر سجدے میں اگر ایک درود پڑھ رہے تھے تو 3 پڑھنا شروع کر دو، دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اس معرفت کے ساتھ پڑھنا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے میرے پاس، کیوں؟ یہ وہ واحد ذکر ہے جس میں خدا شریک ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ۔ ایک اور بات عرض کروں گا، کچھ عرصے سے ہوا ہے مجھے سیکھے ہوئے، اور میں کوشش کر رہا ہوں جب بھی درود پڑھیں کوشش کر لیں، ہمیشہ تو نہیں ہو پائے گا، جب بھی آپ درود پڑھیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نماز کی حالت میں ہوں گے، اس کے علاوہ درود پڑھیں تو دعا کے لیے جو ہاتھ پھیلانا ہے ہاتھ بھی پھیلا دیں، کیونکہ درود ایک دعا ہی ہے، یہ دعا ہے، اللہم اے اللہ، یہ دعا ہے۔ یہ جو ہمارا درود اثر کم دے رہا ہے ہمارے اوپر، اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ہم دعا کے انداز میں نہیں پڑھ رہے اسے، ہم اس کو معرفت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے شاید۔ تو یہ چند چیزیں کر کے دیکھیے، انشاءاللہ پروردگار عالم نصرت فرمائے۔ تو جو لب لباب تھا آج کی ان عرائض کا، وہ یہ تھا کہ عزیزان محترم، آپ ایک خطرناک لمحے میں ہیں، اس اعتبار سے کہ کس طرف انسان لڑک جائے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت 40-50 سال پہلے بہت ساری چیزیں خاندان کے رکھ رکھاؤ میں چل رہی تھیں، وہ رکھ رکھاؤ اب ختم ہو گیا، اب سب نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کسی سمت نکل جانا ہے، تو وہ آپ کے ہر ایک کے خاندان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب سب کے سامنے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس رکھ رکھاؤ کے ختم ہونے کے نتیجے میں کچھ اچھائیاں بھی آئی ہیں، کچھ برائیاں آئی ہیں۔ برائی کیا آئی ہے؟ برائی آئی ہے کہ پہلے جو رکھ رکھاؤ میں تھوڑا بہت صحیح چلتا رہتا تھا اب وہ صحیح نہیں چلتا، اب وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ جو ہوگا، یہ عمل کس طرح سے نپٹے گا، یہ صحیح فیصلے کر کے ہوگا، اور صحیح فیصلے کے لیے ایک راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے مخفی اچھے اعمال کو بڑھا دیجئے، تو خدا آپ کے فیصلوں کو صحیح کرے گا، اور با ارادہ اور باشعور فیصلہ کریں، لاؤبالی زندگی نہیں گزاریں۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ امام کی رضایت کو اپنے لیے پیمانہ بنا لیجیے، آپ اس کے اوپر چلتے رہیے۔ ابہام آئے تو کیا کریں؟ ابہام آئے تو احتیاط کریں اور درود پڑھتے رہیے گا، آپ کا ابہام برطرف ہو جائے گا، آپ زندگی میں کلیئرٹی پہ آ جائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ خدا نے متعال نے وعدہ کیا۔ وہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ تیسرے لیول میں صراط مستقیم ہے، پہلے لیول میں اتباع رضوان ہے، دوسرے لیول میں خروج من الظلمات إلى النور ہے، اور تیسرے لیول میں صراط مستقیم کی پیروی آتی ہے۔ تو یہ جو ہم اور آپ چھلانگ لگانے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ خدا متعال نے درجات قرآن میں طے کر دیے ہیں، اور اسی خاطر کوئی اتباع اہل بیت اطہار کے سوا کبھی صراط مستقیم حاصل نہیں کر پائے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ خدا کا نظام اسی کے اوپر بنا، اور خدا کا احسان، لاکھ لاکھ احسان، صدیوں سے جو چیزیں چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے ہمیں حب اہل بیت نصیب کر دی۔ نہیں معلوم ہمارے اجداد کی کون سی دعائیں تھیں، کون سے نیک اعمال تھے، اور یہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اجداد میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، کسی نہ کسی کا پاکیزہ خون بہا ہے یہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں خدا متعال نے یہ برکتیں نصیب کر دی ہیں ہمیں۔ اور ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ بھئی ان برکتوں کو یہاں پہ دفن نہ ہونے دیں، ان برکتوں کو ایک کچھ اضافے کے ساتھ اگلی نسل کے سپرد کر دیں، کیونکہ معاشرہ، میں نے عرض کیا، معاشرہ رکھ رکھاؤ کھو بیٹھا ہے اپنا، اب ویلیوز کے دفن ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو گیا، تو اب اگر کوئی بچا پائے تو وہ ارادے اختیار سے بچا پائے گا، ورنہ نہیں بچا پائے گا، اور اس کو خاص نظر لطف چاہیے ہوگی وقت کے امام کی۔ الحمدللہ آپ اور ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، اس پہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اسی کے اوپر ہماری موت کی آرزو ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر انسان سوچے کہ کتنی
سختیاں اس گھرانے نے اٹھائی ہیں مجھے اور آپ کو دین بتانے کے لیے۔ تو کل میں کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ خاندان کی قبروں کا ایک جگہ ہونا یہ بھی سکون کا سبب بنتا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس کی قبریں کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہیں، مسلسل ہجرت کی ہے، مسلسل سختیاں اٹھائیں۔ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام شہید ہوئے، سختیاں، مشکلات، اور ان تمام ائمہ نے ایک ہستی کے غم میں گریہ کیا ہے۔ یعنی ہم وہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں مصائب کا جملہ ہے، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے سختیاں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مصائب اٹھائے، کس طرح زندانوں میں رہے، کس طرح ان کے جنازوں کے ساتھ ہوا۔ تو جب ہم تمام مصائب بیان کر لیتے ہیں باقی ائمہ اطہار کے، تو اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے مولا ابا عبداللہ، اے سید الشہداء، آپ کا جیسا دن کسی کا دن نہیں تھا۔ تو سب نے گریہ کیا سید الشہداء کے غم پر، اور سب نے گریہ کیا سید الشہداء سمیت بی بی سیدہ کے غم پر، سب نے گریہ کیا۔ یعنی ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں، ایک شخص آیا اور اس نے اطلاع دی اور کہا کہ مولا میرے ہاں ولادت ہوئی ہے ایک بچی کی۔ امام نے سوال کیا کہ تم نے بچی کا نام کیا رکھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنی بچی کا نام آپ کی جدہ ماجدہ کے احترام میں فاطمہ رکھا۔ آج بڑی عجیب روایت ہے، امام محفل میں تشریف فرما تھے، لوگ گویا ان کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے فاطمہ نام رکھا تو راوی کہتا ہے کہ امام نے یہ لفظ بار بار دہرانا شروع کر دیا، فاطمہ فاطمہ۔ فرمائے لفظ دہراتے جاتے تھے، سر جھکتا جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ بار بار یہ لفظ دہراتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ جب امام کو گریہ کرتے دیکھا حاضرین نے تو وہ بھی گریہ کرنے لگے۔ وہ شخص جس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس نے امام کے تأثر اور گریے کو دیکھا تو وہ امام کے نزدیک آیا اور امام سے گویا اس نے کوئی بات کہی۔ تو عجیب روایت کا حصہ ہے عزیزان محترم، اگر ہم لوگ مصائب کی کسی لہر تک حاصل کر پائیں تو امام نے کہا کہ دیکھو جب تم نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اب اسے تھپڑ نہیں مارنا۔ امام نے عجیب جملہ فرمایا، کہا اب تم نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اب اسے تھپڑ نہیں مارنا۔ عزیزو یہ اتنا عجیب مسائل کا اور مصائب کا مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں آیت اللہ بہاؤدینی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے میں نے مصائب کا ایک جملہ سنا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ آغا آپ اجازت دیتے ہیں کہ مصائب کا یہ حصہ مجلس میں پڑھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ وہ راوی آیت اللہ ہیں، ان سے ہم اگر نقل روایت کی اجازت لیتے ہیں تو یہ سلسلہ سند بنتا ہے۔ پھر تو ان سے پوچھا میں نے کہ یہ روایت نقل کر دوں لوگوں کے سامنے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، اس کو بیان کرو۔ عزیزو بہت عجیب پہلو ہے، گرچہ مجھے آپ کو مصائب کے لیے بہت زیادہ تیار کرنا چاہیے تھا پھر یہ جملہ کہتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے جملہ بڑا عجیب کہا، انہوں نے کہا کہ اس لعین نے جب بی بی سیدہ کو تماشا مارا ہے، فرمایا ایک طرف سے اس لعین نے تماشا مارا، دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا۔ فرمایا گویا سیدہ کا وجود مقدس دو مرتبہ پسا ہے، ایک دفعہ در و دیوار کے درمیان، ایک دفعہ اسرائیل کے تماشے کی۔
عجیب روایتیں ہیں ہمارے پاس مصائب سیدہ طاہرہ کے لیے عزیزو۔ استاد فاطمی نیا بڑے عرفاء میں سے ایک عارف ہیں، اور ان کی ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک موقع کے اوپر مصائب پڑھتے ہوئے بیان کیا، اور یہ مصائب کا اتنا عجیب پہلو ہے گویا وقت کے امام کو رلانے کے لیے ہے، کہ فرمایا کہ جب بی بی سیدہ کو ضرب لگی تو پہلا جملہ جو فرمایا انہوں نے کہا یا مہدی ادرکنی۔ گویا نسلوں کو گزار کر بی بی نے آخری امام کا نام لیا۔ اس کی وجہ شاید یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ وجود مقدس ہے جس کے آنے پر بی بی سیدہ کے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا، جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ان کے حق کو غصب کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، جنہوں نے اس گھر کے تقدس کو پامال کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، بی بی سیدہ کے مخلص چاہنے والے، اس راہ میں جد و جہد کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی توفیقات میں، ان کی سعادتوں میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پاک پروردگار، حب اہل بیت کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اہل بیت کی مصیبتوں کا واسطہ، مصائب کا واسطہ، خدایا ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔